اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے سفر کا مہینہ اور بدشگونی۔ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، تیری دی ہوئی بلائی کے سوا کوئی بلائی نہیں، اور تیری فعل کے علاوہ کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سفر قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف اس کے ساتھ بہت ساری توہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں، اور دوسری طرف ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے ہیں۔ مثلا اس مہینے میں شادی نہ کرنا، سفر نہ کرنا، کوئی نیا کام شروع نہ کرنا، ان تمام باتوں کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ماہ و سال رات اور دن کے آنے جانے سے ترتیب پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَاتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَاتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا ہے، پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے، اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے۔ دن کا نکلنا، سورج کا طلوع و غروب ہونا اور رات کا چھا جانا سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ دونوں سے مل کر ہفتے اور ہفتوں سے مہینے اور سال بنتے ہیں۔ یہی ماہ و سال زمانہ ہے جس کو برا کہنے سے حدیث قدسی میں روکا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ قمری کیلنڈر چاند کی بدلتی ہوئی حالتوں کی وجہ سے معرض وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 ہے۔ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے اوقات بتانے کا ذریعہ ہیں۔ قمری کیلنڈر حقیقت میں ایک عالمی کیلنڈر ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے یہ اہتمام کر دیا ہے کہ وہ آسانی سے تاریخوں کا تعین کر سکے۔ چاند اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کا پابند ہے۔ اس چیز کے گھٹنے بڑھنے سے نہ تو کسی کی قسمت پر اثر پڑتا ہے، اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کسی نحوست کی ابتدا ہوتی ہے، اور نہ کسی خوش قسمتی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار سورج، چاند اور ستاروں کی گردش پر نہیں بلکہ انسان کے اپنے عمل پر ہے، کیونکہ ان کی تخلیق کا مقصد تو یہ ہے کہ سالوں کا حساب کیا جا سکے اور عبادت کے اوقات معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ مہینوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے، جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ چنانچہ کیلنڈر قمری ہو، شمسی ہو یا بکری، یا کہیں محرم اور صفر ہیں تو کہیں جنوری اور فروری، اور کہیں چیت اور بیساکھ۔ نام مختلف ہیں لیکن تعداد 12 ہی ہے۔ صفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں اس کا حکم دیا، اور نہ ہی کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ توہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوب کیے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدال کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ یوں عربی میں یہ محاورہ سفر المکانہ، گھر کا خالی ہونا، معروف ہو گیا۔ سفرن اور صفرن کے معنی ہیں خالی ہونا، جیسے صفر کا ہندسہ۔ عربی میں کہتے ہیں بیتن صفرن من المتاع، گھر سامان سے خالی ہو گیا۔ مشہور محدث اور تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب المشہور فی اسماء الایام والشہور میں ماہ سفر کی یہی وجہ تسمیہ لکھی ہے۔ عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہ کیا، نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، نہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدال سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرا دیا، جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 ہیں۔ اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ دکھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باعث سے آتی ہے۔ چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے۔ عربی میں نحوست کے لیے لفظ تیرہ استعمال ہوتا ہے جو طیرن سے نکلا ہے، جس کے معنی پرندے کے ہیں۔ عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فال لیتے تھے، اس لیے طائر بدفعلی کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی برا شگون، بیڈ اومن لینا۔ اسلام میں کوئی دن، جگہ یا انسان منحوس نہیں، بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئات فمن نفسک۔ سورہ نساء آیت نمبر 79 ہے۔ کوئی بلائی جو تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ ایسا شخص جو برا شگون لیتا رہا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا، اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ کہے اے اللہ، تیری دی ہوئی بلائی کے سوا کوئی بلائی نہیں، اور تیرے فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے نکلا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اس نے اسے منحوس سمجھا اور گھر واپس آ گیا۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی بات ہے، مگر حقیقت میں یہ شرک ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے، اور شیطان ہمیں سجاتا ہے کہ یہ ساری خرابی فلاں شخص کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ وہ صبح صبح نظر آ گیا، تو اب سارا دن خراب ہی گزرے گا اور کوئی کام درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح آنکھ پھڑکنے سے خوفزدہ ہو جانا، یا ہاتھ میں کھجلی ہونے سے امید لگا بیٹھنا کہ آج مال ملے گا، یا جوتے پر جوتا آ گیا تو سفر پیش آئے گا۔ رنگوں سے شگون لینا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ مثلا سیاہ رنگ نہ پہننا کہ بیمار پڑ جائیں گے، یا احترام کے منافی ہے کیونکہ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے۔ سب جوتا نہ پہننا کہ بے ادبی ہوگی کیونکہ آپ کی قبر مبارک کے گنبد کا رنگ سبز ہے۔
اس طرح انسان نے خود ساختہ طور پر کچھ چیزیں اپنے لیے نہ صرف حرام کر لیں بلکہ ان کے ساتھ قسمت بھی جوڑ دی۔ یہ سب ایسے وسوسے اور توہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے اعمال ضائع کرواتا ہے۔ یہ توہمات اور بدشگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کی ذات پر پختہ ایمان اور توکل انسان کو جرأت، بہادری اور اعتماد دیتا ہے، اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے 3 بار کہا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اہل کتاب بھی جب دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے تو اس طرح کے شگون لینے لگے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کو کہتے ہیں۔ اسی طرح شگون کی بھی کوئی اصل بنیاد اور حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی تمام چیزیں جو جبت کے تحت آتی ہیں جیسے کہانت، فال گیری، شگون اور توہمات، ان سے منع کیا گیا ہے۔ کسی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا اور لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات خراب ہونے پر اپنی غلطی اور کوتاہی کا جائزہ لینے کے بجائے یہ خیال کرنا کہ ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے، یا اس قسم کے دیگر توہمات رکھنا جو پیار و محبت کے رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی توجہ اپنے عمل کی درستی اور اصلاح سے ہٹ جاتی ہے، نتیجتاً انسان تنہا رہ جاتا ہے اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں ہر قسم کے شر سے بچاؤ کے لیے بطور علاج مسنون اذکار اور دعائیں پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مس کا لگ جانا، نحوست، الو اور سفر کچھ نہیں، اور جذامی سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو۔ عمومی مشاہدہ بھی یہی ہے کہ کسی کو بیماری لگتی ہے اور کسی کو نہیں لگتی۔ اگر اصل سبب کوئی انسان یا چیز ہوتی تو پھر سب کو بیماری لگنی چاہیے تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی شخص نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی کوئی جراثیم یا وبا۔ پہلے مریض کو بیماری جہاں سے آئی تھی یعنی اللہ کے اذن سے، باقی لوگوں کو بھی وہیں سے آئے گی۔ البتہ انسان احتیاط کا دامن نہ چھوڑے، کیونکہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے، البتہ بھروسہ اور توکل صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ اسی طرح الو سے بدشگونی لینے کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ عربوں کے ہاں الو ایک ایسا پرندہ تھا جس کا بولنا نحوست کی علامت تھی، جبکہ مغرب میں الو عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بلی کا رونا یا بولنا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اہل یورپ 13 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی توہم پرستی کے نتیجے میں ان کی بعض عمارتوں میں 13ویں منزل کو 13 کا نمبر نہیں دیا جاتا۔ اس کے اثرات ہم پر بھی ہیں، خصوصاً سفر کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس چین میں خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، عدد 13 کا ہی ہے، مگر بعض اس کو نحوست اور بعض خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں۔ تو درست کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ جبت ہے، یعنی بے حقیقت باتیں اور توہمات۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مس کا لگ جانا، سفر اور بھوت پریت کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات کو ستاروں کے اثرات سمجھنا یا ان سے نحوست لینے کی کوئی حقیقت نہیں۔ ذائچے نکلوانا، بعض تاریخوں کو منحوس سمجھنا، یہ سب وہمی اور خیالی باتیں ہیں۔
حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ آپ نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی۔ یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی، پس وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا کفر کرنے والا ہے۔ اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، پس وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے۔ گویا ستاروں کو اپنی خوش قسمتی یا بد قسمتی کی علامت سمجھنا انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ البتہ اچھی چیزوں کو اپنے لیے خوش بختی کی علامت سمجھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی مرض متعدی نہیں اور نہ بدفعلی کوئی چیز ہے، اور نیک فعل یعنی اچھا کلمہ مجھے پسند ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کے نمائندے سہیل بن عمر کے آنے پر فرمایا تھا، اب تمہارا معاملہ سہل آسان ہو گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے واضح احکامات کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ بدشگونیاں عام کیوں ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ درج ذیل موضوع روایت کا لوگوں میں عام ہونا ہے۔ جو شخص مجھ کو مائع سفر گزرنے کی بشارت دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ حدیث نہیں بلکہ ایک من گھڑت بات ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں شادی کرنے سے گریز کرنا، بچے کا عقیقہ نہ کرنا یا دیگر تقریبات نہ منانا اسلامی طرز عمل نہیں۔ اسی طرح 13 تاریخ کو کھنگنیاں کھانے یا کھلانے کی بھی کوئی سند نہیں۔ 365 آٹے کی گولیاں تالابوں میں پھینکنے کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ مائع سفر کے حوالے سے ایک اور انتہا یہ ہے کہ ایک طرف اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور دوسری طرف خوشی منائی جاتی ہے، اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے بعد اس دن صحت یاب ہوئے تھے اور سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، حالانکہ تاریخ اعتبار سے بات اس کے بالکل برعکس ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کی ابتدا ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کی۔ اس من گھڑت بات کو بنیاد بنا کر اس مہینے کی آخری بدھ کو چھٹی کی جاتی ہے، کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں، خصوصاً آج سے کام کرنے والے کاریگر اور مزدور لوگ چھٹی مناتے ہیں اور مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ باقاعدہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے اور اس دن چھٹی دینا باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے۔ خاص اس دن اس سوچ کے ساتھ چوری بنائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت یاب ہونے کے بعد چوری کھائی تھی۔ خواتین اس دن اچھے کپڑے پہنتی ہیں، لوگ خاص طور پر تفریح کے لیے نکلتے ہیں، جبکہ اس کی دلیل نہ تو سیرت کی کتابوں میں ہے نہ احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ اس لحاظ سے ایک مسلمان کا عقیدہ مضبوط اور ذہن واضح ہونا چاہیے کہ خوشی اور غم، نفع اور نقصان سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی تکلیف نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے، کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہی سوچ انسان کو ہر حال میں مطمئن رکھتی ہے کہ جو ہوا اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا، اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ توحید مزید پختہ ہوتا ہے اور انسان جان لیتا ہے کہ اصل پناہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔
اس طرح وہ شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچا رہتا ہے۔ اسی پر کاربند رہنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی جو فرض نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت وما معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ صحیح مسلم کی میں یہ دعا ہے، اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں، اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔